بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ کو لکھ رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے. حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے. یوں فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل السلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آرزو اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. پوری کتاب ہو جائے پر لکھا جائے. بالکل ازبر یہ چیز بہت خود بڑے آدمی پا جائے، بڑے آدمی کو وصیت کر رہے ہیں. اس کو پھر سن لیجیے گا، مختصر کرتا ہوں اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کرے. کسی مسلمان کو برا بھلا نہ کہو. مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، موتی ہے. اگر تم سے کوئی بات ہو بھی گئی تو یہ صفت اس کے اندر موجود ہے. اس بنا پر کچھ نہ کہو کہ اللہ کا ہی بندہ ہے، نیک بندہ ہے. کتنے لوگ ہیں جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، جس کو چاہتا ہے. زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، خاص طور سے اہل اللہ کے متعلق، نیک لوگوں کے متعلق ایسی بات کہنا جو ناگواری کی ہو، اس سے پرہیز تو لازمی ضروری ہے. ہم خود حضرت کی خدمت میں رہی ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور زمانہ اختلافی زمانہ بھی تھا بہت زیادہ، لیکن کبھی جو میں کسی کی مذمت کرتے ہوئے سنا نہیں تھا. دن رات ہم لوگ رہتے تھا. الیکشن وغیرہ کا زمانہ تھا، کثرت زبان سے کسی کی متعلق کچھ نہیں کر سکتے. اس بات ایک آدمی سے تھوڑا سا جماعت اسلامی کے تھے، وہ یہاں ٹھہرے. آپ لوگ پہلے ہی بات رکھا رہا حضرت خدمت میں مہینوں رہے. وہ اس کے بعد وہ نروا گئے. تو پوچھا بھائی وہاں کیا پایا؟ کسی کی مذمت نہیں پایا، کسی کی برائی نہیں، اپنے آپ اپنے کا. ورنہ ہوتا ہے نا بھائی، کچھ کوئی بات آ ہی جاتی ہے. وہ بھی زمانہ جب الیکشن کا ہو، یہ ہو، کچھ باتیں کبھی نہیں تنہائی میں بھی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے زبان کی، اپنے دل کی حفاظت کی طرف، دل کی حفاظت. دل تمہارا بھٹیارا کھانا نہیں ہے، لفظ ہے ان کا کھانا. اس میں جو چیز چاہے لاؤ اور اس کو تباہ و برباد کر دو. دل ہے یہ، اللہ نے دل. نگاہ اللہ کی دل پر ہوتی ہے. اس میں دل کی صفائی کے خاص خیال اہل اللہ رکھتے ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، غیر اللہ سے پاک فرما دے۔ مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ نے جبل سے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے، اور یوں فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے تقوی اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی مجھے الہی مقصود من تو و رضایت تو محبت و معرفت خود، اللہ تعالیٰ کا مقصد الہی مقصود من تو، ہمارے مقصود آپ ہیں۔ الہی مقصود من تو و رضایت تو محبت و معرفت خود۔ معلوم ہوا کہ دو چیزیں ہیں مانگنے والی، محبت و معرفت۔ آدمی سے تو ہر آدمی ہر چیز مانگتا ہے، مانگنی چاہیے۔ ایک لقمہ کے بھی محتاج ہے، اللہ سے مانگے۔ لیکن کوئی شخص اللہ کی نسبت مانگتا ہے، اللہ سے محبت ہے۔ الہی مقصود من تو و رضایت، اللہ آپ ہمارے مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے۔ کیا لے کے جاؤ گے؟ ہم لوگ کیا لے کے جائیں گے؟ بازار جاتے ہیں، بچے منتظر ہوتے ہیں گھر میں کہ کچھ لائے ہوں گے، ہم وہاں خالی حاجات، اس سے بڑھ کر کے بے وفائی، بے اعتنائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو تو حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے، اور یوں فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، سچی بات، وفائے عہد کو پورا کرنا، ادائے امانت، امانت کوئی ہو، بات کی ہو یا مال کی ہو، ترک خیانت۔ پوری کتابیں پہ لکھی جاتی نہیں، جن چیزوں کی واقعی پوری کتاب کو لکھ دیں۔ ترک خیانت، خیانت کو ترک، مال کی خیانت ہوتی ہے، اس باتوں کی بھی خیانت ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی راز کے طور پر آپ سے کوئی بات کہی، وہ امانت ہے، اس کو دوسروں کو افشا نہ کہیے۔ تو کسی نے ایک نے کہا اور پھیل جاتی ہے بات، اخباروں میں آ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے آپ خالی یہیں تک تھوڑی نہ رہتی، اخبار میں آ جاتی ہے۔ یہ سب آخرت فراموشی کی وجہ سے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ مہاراج یوں فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، دیکھیے شمار کرا ہے، ہر پر مضمون آدمی کا رہنا چاہیے۔ اے معاذ میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، سچی بات، اللہ سے ڈرتے رہو، زبان سے سچی باتیں کر لو۔ گھنٹوں آدمی کی پر شکایت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو موقع دے، لایانی باتوں سے پرہیز، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، یتیم پر رحم کرنا۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر خوبی ہے، کوئی برائی تو نہیں ہے۔ خوبی کو تو آدمی بیان کرتا رہتا ہے، لیکن جو برائیاں ہیں اس کو تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ کون سی کمی ہمارے اندر ہے جس کو پوری کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں سب کچھ جانا ہے۔ ہمارے حضرت والا روتے تھے،
ہمارے گھر میں تو حضرت تشریف لے گئے تھے. ہم لوگ کا گھر 2 میل کے فاصلے پر. حضرت ہمارے یہاں جاتے رہتے تھے. تعلق پورا حضرت کا دادا وغیرہ تھا. تو گئے تو دیکھا ہم نے کہ سجدے میں حضرت ہے. حضرت بیٹھ گئے میں اور سجدے میں رو رہے ہیں. میں دل میں سوچا تھا کہ اللہ بڑے بڑے لوگ بزرگ لوگ بھی روتے ہیں. چیخ نکل جاتی تھی. کھڑے رہتے تھے. ایک آدمی میں ساتھ کھڑا ہوا. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اس قسم کی آیات پر چیخ نکل جاتی تھی. میں بعد میں بغل میں ڈر گیا کیا ہو گیا تھا. چیخ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوف آخرت سے نوازے. خوف اور رجا دونوں یہی بازو ہیں اوپر جانے کے لیے. خوف بھی ہو رجا بھی ہو. اب کون سوچتا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہتے ہیں یوں فرمائے کہ اے ماں میں تجھے تقوی اللہ صدق کے کرام سچی بات کو جھوٹ نہ کہو. بہت سی باتیں جھوٹی بزرگوں تک سے لوگ کہتے رہتے ہیں لگاتے ہیں. مکے میں کچھ لوگ گئے جہاں خانقاہوں میں وہاں بھی اس قسم کی باتیں پائیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی. حضرت فرماتے تھے میں خانقاہ میں زیادہ نہیں رہتا تھا. جب تک کام رہتا تھا پھر وہ جنگل پکڑ لیتا تھا. حضرت تاکہ لوگوں میں رہیں گے تو بس شکایت کچھ نہ کچھ ہو جائے گی. اپنے کو بچانا. اللہ ہم سب لوگوں کو بچائے. فضول باتیں سے من حسن اسلام المرء ترکہ بالا. یعنی کوئی سیاسی بات آ گئی کوئی بات ہی گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ بالا. یعنی آدمی کے حسن اسلام سے لایا نہیں باتوں کو ترک. اس میں حدیث ہے. یہ بزرگ کا محفوظ نہیں ہے. حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. ابو دوست چلے. یوں فرمایا کہ اے ماں میں تجھے تقوی صدق کے کلام وفائے عہد ادائے امانت ترک خیانت رحم بر یتیم حفاظت ہمسایہ ضبط غصہ نرمی کلام بذل سلام لزوم امام تفقہ فی القرآن حب آخرت خوف حساب آخرت کو خوف حساب آخرت کو حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. حضور کرتے رہتے تھے نا. یہ ہونا چاہیے مشاعر کا. ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ایک صاحب گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی دن رہے. پوچھو کیا کرتے ہو؟ کہا فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں. کہا آئے ہو میرے یہاں اور پڑھتے ہو اپنا وظیفہ. اب یہ الفاظ چاہنا بھائی مجھ سے پوچھتے جو آئے ہو ہمارے یہاں آئے ہو تو ہم سے وظیفہ پوچھا رہیے. آپ کے مناسب کون سا وظیفہ ہے؟ ہر دفعہ تھوڑا نہ کہتا ہے. منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے مت کہو یا کسی کاذب کی تصدیق کرے. اب دیکھیے بزرگ کی وصیت ماشاء اللہ تعالیٰ پوری توجہ ان کتابوں طرف ایک آدھ
اور کہیں اور بزرگوں کا یہ اس کتاب کا ذکر بھی نہیں ملے گا، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت نے انہیں خواجہ 7,000 خلیفہ تھے ان کے، خواجہ محمد معصوم کے 7,000 خلیفہ تھے، کام کرتے تھے۔ اسی سے سمجھ لیجیے کہ کتنی ضروری بات، ہر خط میں پورا خط ہے یہ حضرت کے سامنے ہر وقت رہتی تھی کتاب، وہ فارسی میں تھی، وہ ہوگی، یہ تو اردو ہے، وہی سنا دے گی، وہی بات ہے۔ حساب آخرت کوتاہی آدو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے یا کسی کاذب کی تصدیق کرے اور صادق کی تکذیب کرے، کسی کاذب کی تصدیق کرے اور صادق کی تکذیب کرے، یا امام عادل کی نافرمانی کرے اور فساد فی الارض میں حصہ لے، سب برائیاں، کوئی فساد ہو رہا ہے اس میں کوئی اور بات کی اور تیزی آ گئی، کم کرنے کی کوشش کرو، ہر جگہ لڑائی جگہ تو ہے ہی ہے۔ اے مان اللہ کا ذکر کر، اور کہتے ہیں اتنی وصیت مجھ صاحب اسی پر کل لکھ دیا ہے، اے مان اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، ہر شجر و حجر کے قریب۔ ہمیں گورکھپور میں تھے، کمپیا گنج میں تھے، ادھر بیان کیا ہم نے، کمپیا گنج میں تھے، مولانا امجد اللہ صاحب کا فارم ہے، وہ بھی خانقاہی بن گیا تھا، بڑا حضرت شہر دور ہے گورکھپور، تو گورکھپور سے کہا کہ ہم کو بھائی صاحب کو بلایا، قاری مومن صاحب، کہا دیکھو میں تو جا رہا ہوں شہر، مجلس بیان ہے، تم لوگ رہنا یہیں، خوب آم پھلا ہوا تھا، موسم آم کا تھا، تو اس وقت یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہاں رہنا کوئی بات نہیں، گھبرانا، جی چاہتا آم کھا لیا کرنا، سب تو ہے ہی ہے، باغ میں پورا فارم ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں تو جا گورکھپور تک گیا، تم یہاں رہنا، کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کر لینا، کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کرنا، یہ نہیں کہ آم پھلا تھے کبھی اسے کھا لینا کبھی اسے کھا لینا۔ کسی نے اور اسی نصیحت متوجہ بھی ہم لوگ کر دیا، شاید آپ نے دیکھیے یہ بھی نہیں کہا کہ آج یہ کھانا آج وہ کھانا ہے نا، مت کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اولا میں اپنے لیے اس کے لیے دعا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے یا کسی کاذب کی تکذیب کرے، کسی کاذب کی تصدیق کرے، جھوٹا آدمی ہے اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، نہیں، آج ہے کہ نہیں سب چیزیں عام ہے، یا امام عادل کی نافرمانی کرے، فساد فی الارض، ایسی بات نہ کہو جس سے فساد پیدا ہو، آپس میں صلاح کی بات کرو، محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو۔ اے مان اللہ کا ذکر کرو۔ اب دیکھیے یہ نصیحتیں کون کرتا ہے مسئلہ زمانے میں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صحابی ہیں، وہ فرمانا ہے، سب لکھا ہوا ہے باقاعدہ، یہ سند موجود ہے سب۔ اے مان اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں بھی گیا، یہ نہیں کہا کہ دیکھو آم بہت باغ ہے، خوب آم پھلے ہوئے تھے، حضرت مجلس کرنے کے لیے شہر آتے تھے گورکھپور،
ہم ہی دو آدمی رہتے تھے وہاں رہتے تھے. کہا کہ دیکھو کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے ذکر کرنا. خوب آم پھلا ہوا تھا. یہ نہیں کہا کہ کبھی اس درخت سے کھا لینا کبھی اس درخت سے کھا لینا. اللہ تعالیٰ مغرب بعد تو ذکر مغرب بعد ہم لوگ ذکر کرتے تھے مسجد میں. تو خانقاہ اور گھر کے درمیان میں مسجد تھی. تو ہم بھائی صاحب اور بھی جامی صاحب وغیرہ سب رہتے تھے. ذکر کی آواز آتی تھی. تو حضرت جب کبھی خانقاہ سے گھر جاتے تو اپنے بچیوں سے کہتے تھے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. بڑی اہمیت سے ذکر کر رہے ہیں لوگ. آپ کہیں دیکھتے ہیں ذکر ذکر وغیرہ کا حلقہ ذکر گرم دارن ہے کہ نہیں. خواجہ معصوم کہتے ہیں حلقہ ذکر گرم دارن. یہ مشائخ کے اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ مسجد میں ذکر کرتے رہتے تھے. کبھی جاتے تھے تو دیکھو ذکر کر رہے ہیں. اہمیت معلوم ہوئی کہ نہیں. عشاء کے وقت تک مغرب بعد سے شروع ہوا عشاء کے اذان تک نماز پڑھ کے پھر آتے تھے. پھر عورتوں نے حضرت سے کہا صاحبزادیوں نے کہ ابا یہ جو دیر میں آتے ہیں تو کھانا عشاء بعد کھایا جاتا ہے دیر ہو جاتی ہے. پھر بلایا ہم لوگ کو. حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی اذان سے پہلے بند کر دیا کرو کھانا کھا لیا کرو تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ ہو. ذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. گھر میں ہمارے علی دوسری انتقال ہو گیا تھا بچے کا. کہا کسی طرح ہم کو چین نہیں ملتا ہے جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھتے. ضرور پڑھیے کسی طرح ہم کو سکون نہیں ملتا گھر میں کو. اللہ لا کر درود شریف. مسلمانوں کی یہ سب چیزیں ملنے سے امانات ہیں جو حدود سے چلی آ رہی ہیں. ان امانات کو باقی رکھا. باطنی چیزیں جیسے ظاہری چیزیں ہیں کپڑا رہتا ہے جار مادہ اور یہ باطنی چیزیں بزرگوں کیا ہے امانت وفا اللہ کا ذکر خوف خشیت. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے والدوں کو زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ کے اندر یہ چیز تھی یہ چیز آنی چاہیے. یعنی کہ پڑا کا لوٹا پڑا کا جارمان پڑا کی لنگی یہ میں جھگڑا ہوتا ہے جانتا ہوں میں. تو لنگی پہ جھگڑا ہو جاتا ہے بہت چھوٹی بات ہے. ہم لوگ خود خصاصت پر ہیں. علو ہوتے ہیں بلند ہونا چاہیے کشادہ دل ہونا چاہیے. اب کیا کہتے ہیں احمد اللہ کا ذکر کرنا. ہر شجر و حجر کے قریب یہ بھی مجھے ہر شجر و حجر قریب. آپ پلیٹ فارم پر ہیں ذکر تو کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم پر ہزار ہے آپ کوئی بھی ہو اللہ وہاں بھی ہے وہاں بھی سنے گا. ایسے موقع پر ذکر کا دائیہ اور زیادہ ہونا چاہیے نہ کہ وہ غلط. مشائخ کی کتاب ہے 7,000 خلیفہ تھے ان کے. اور حضرت برابر یہ کتاب لیکن اردو میں تو فارسی میں تھی تو فارسی میں ہوگی کہیں ہے نا. فارسی میں لطف آتا تھا. فارسی پڑھ کے ترجمہ کرتے تھے. عام علماء رہتے تھے. امام عادل کی نافرمانی کرنے سے بچو فساد فی الارض میں حصہ نہ لو. اے مال اللہ کا ذکر کر کہ ہر شجر و حجر کے قریب ہر شجر و حجر کے قریب اور ہر گناہ کی توبہ کر. ہر گناہ کی ریا اگر ہو گئی ہے کوئی نہیں جانتا اللہ تو جانتا ہے. ان یسیر الریا شرک کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے. حدیث ہے ان یسیر الریا شرک ہے کہ نہیں ہے نا.
تھوڑی سی ریا شرک ہے، یہ نہیں یسیر ریا ہے، شرک کر رہا ہے ذکر اور کام ہے وہ شرک کا، اس بدنیتی کی وجہ سے ذکر بھی تمہارا شرک بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اے مال اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، اور ہر گناہ کی توبہ کر، صغیرہ بھی گناہ ہو جاتا بھی استغفر اللہ پڑھ لیا کر۔ ضرور میں نے دیکھا حضرت نے کہا کیا محاورہ ہوتا ہر استغفر اللہ، یہ زبان سے ضرور کر لو، یہ حضرت تھانوی کا جملہ ہے، یہ بھول گیا ہوا، ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ کہا جائے گا، معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نقد اس کا علاج، ہر گناہ کی توبہ کر، پوشیدہ، یہ پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ، اور علانیہ کی علانیہ طور پر، رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کیا کروں، غلطی اگر کرے کتنی مرتبہ معاف کیا کروں۔ سوال بھی خوب، سوال ہی کے لیے رات بھیجے گئے تھے، میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ سکوت فرمایا، یا رسول اللہ، سکوت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے عرض کیا کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اپنے شیخ کو لکھ رہے ہیں، نعمت امن و امان، رونق اسلام، قوت شعار اسلام کے ظہور پر شکر ادا کرتا ہوں۔ خواجہ معصوم گوشہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نیز آپ کے لیے درازی عمر، شوکت و ظفر اور نصرت کی دعا، اپنے زاویہ نامرادی اور گوشہ شکستگی میں درویشوں کے ساتھ کرتا رہتا ہوں، اپنے غریب نادار لوگوں کے ساتھ آپ کے لیے یہ دعا میں کرتا رہتا ہوں۔ شیخ متعلق لکھ رہے ہیں چونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پس پشت ہے، آپ نے دعا جو کرا، چونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پس پشت ہے، اسے امید ہے کہ قرین قبولیت ہوگی۔ آفتاب دولت و سلطنت برعف امجد علی، آفتاب دولت و سلطنت برافق مزد و اعلیٰ دعویٰ بعد زندہ رہے، دعا دے رہے ہیں۔ بن نبی امی کے دوفیل میں، وآلہ و امجادہ وعلیہم الصلوات و تسلیمات و تحیات والبرکات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی نصیحتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے اندر جو برکات ہے فیوض ہو، اس سے بھی ہم سب لوگوں کے دلوں کو مسرور فرمائے۔ ایسی اچھی عبارت حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب یہی سناتے رہتے تھے، لیکن وہ فارسی میں تھی، سناتے تھے، مستقل سناتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ شاید علامہ آئے تھے تب بھی سنایا ہوگا شاید اس کو۔ ارے تو پوری کتاب ہے، اس وجہ سے فرماتے تھے حضرت تھانوی سے جو مجھے ملا
لیکن مکتوبات معصومیہ مکتوبہ رشیدیہ سے مجھے بہت ملا فرماتے تھے. وہ بھی کتاب ہے رکھی ہوئی، کبھی سناتے تھے. اور یہ معصومیہ تو جانی ہی تھی، مکتوبات معصومیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی ان تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے. ظاہری تعلیم بھی ہے اور باطنی تعلیم بھی ہے. ذکر اللہ کی بڑی فضیلت، ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر و فکر کی توفیق دے. دنیا تو جا ہی رہی ہے، چلی جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محروم نہ چھوڑ. ولا ذکر اللہ اکبر. دعا کریے، مولا دیر ہو جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأحوالنا وأولادنا وإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.